السلام علیکم، ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ذکر کریں گے قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس 2021-22 کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی، جس نوعیت کی ہنگامہ آرائی ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، بالخصوص حکومتی بینچز کی جانب سے۔ اپوزیشن تو شور شرابہ کر ہی رہی تھی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف چونکہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران کیا کچھ کہا اور کیا وجوہات سامنے آئیں کہ گزشتہ روز بھی یہ صورتحال رہی، آج بھی ہم نے دیکھا کہ حکومتی بینچز کی جانب سے غیر اخلاقی گفتگو کا جو مظاہرہ کیا گیا اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ سندھ کا بجٹ جو ہے وہ بھی پیش کر دیا گیا ہے اور سندھ کے بجٹ کے حوالے سے بہت سے فگرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جو کہ پنجاب سے خاصے مختلف ہیں، اور تقریباً 14 خرب 77 کروڑ روپے حجم کا یہ بجٹ تھا جو پیش کیا گیا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ذکر کریں گے کہ پولی کلینک کا معاملہ تھا جو کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، اور اس میں کرپشن کی کچھ ایشوز جو ہیں وہ سامنے آئے تھے۔ آج اس کے کچھ اہم پہلوؤں کا بھی جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم عوامی معاملات کا بھی آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ شاطرین صاحب، سب سے پہلے تو قومی اسمبلی میں اس سے پہلے کہ ہم میاں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، اپوزیشن نے کیا کہا، بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے یقینی طور پر ان کی تنقید جو ہے وہ سامنے آنا تھی، وہ انہوں نے کی بھی، لیکن گزشتہ روز بھی یہ کوشش کی گئی اپوزیشن لیڈر کی جانب سے بات کرنے کی، تو حکومتی بینچز کی جانب سے جس نوعیت کا، جس رویے کا مظاہرہ کیا گیا اور جو گفتگو کی گئی، آج پھر ہم نے دیکھا کہ وہی صورتحال، بلکہ اس سے زیادہ بدتر صورتحال تھی جو علی نواز اعوان صاحب نے کیا۔ رویل اصغر صاحب کو انہوں نے کتاب دے ماری، ہاتھا پائی کی صورتحال جو ہے پیدا ہوگی، حتیٰ کہ وہاں پہ ان کو سارجنٹس کو بلانا پڑا اسپیکر کو۔ نقی صاحب، میں اس صورتحال پر بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل کامریڈ بشیر برکی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ساری زندگی انسانی حقوق اور بنیادی انسانی آزادیوں کے لیے جدوجہد کرتے رہے، ان کو بنوں میں نامعلوم افراد نے کل شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور بنوں کے بہت ترقی پسند لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے بار بار فون کر کے یہ کہے کہ آپ اپنے پروگرام کے ذریعے کے پی حکومت سے، گورنر سے اور وہاں کی حکومت چیف منسٹر سے یہ مطالبہ کریں کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے، کیونکہ برکی صاحب ہمارے بھی بہت اچھے کامریڈ دوست تھے، اسلام آباد میں جب آتے تھے ان سے بڑی نشستیں ہوتی تھی۔ یہ بہت ایک افسوسناک واقعہ تھا، اور میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کے پی حکومت اور چیف منسٹر سے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی نا قومی اسمبلی والی، اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ یہ پہلی حکومت ہے جو خود احتجاج کر رہی ہے۔ دیکھیں اپوزیشن لیڈر، آپ پچھلے میں آپ کو عرض کروں کہ جو ٹاپ اپوزیشن لیڈرز گئے ہیں اس میں چودھری نثار علی خان بڑے اپوزیشن لیڈر تھے، اور جب وہ بات کرتے تھے تو پیپلز پارٹی والے بڑے ٹھنڈے دل سے ان کی بات سنتے تھے، اور وہ تقریر 2-2 گھنٹے کرتے تھے، اور حکومتی پالیسیوں کی وہ دھجیاں کھیڑ کے رکھ دیتے تھے، بکھی ادھیڑ دیتے تھے، لیکن اس پر کوئی شور نہیں مچاتا تھا، کوئی گالیاں نہیں دیتا تھا، کوئی نازیبا الفاظ نہیں استعمال کرتا تھا، پھر ان کو جواب دیا جاتا تھا، اور چودھری صاحب تقریر کر کے چلے جاتے تھے، پھر یہ نہیں کہ ایوان میں بیٹھے ہیں یہ کوئی بات کریں۔ آج مجھے بہت افسوس ہوا شفقت محمود صاحب پہ، یہ بہت سارے لوگ جو اس قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے وہ تو ابھی نئے لوگ ہیں، پہلی دفعہ شاید آئے ہیں اور زندگی میں میرا خیال شاید پتہ نہیں دوبارہ آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں۔ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ مطلب ڈی ایم جی گروپ میں بھی رہے ہیں، سیاست بھی کرتے رہے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور آج وہ جس انداز میں احتجاج کر رہے تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو مطلب بڑے وزادار آدمی ہیں، ملان والے آدمی ہیں، اپوزیشن سے اچھے تعلقات رکھنے والے آدمی، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہنگامہ برپا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ بات جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ اچھا، اس پہ ڈیٹیل بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہے عباس آفریدی صاحب۔ بہت شکریہ آفریدی صاحب وقت دینے کا۔ سر، آج کیا وجہ ہے کہ حکومتی موقف، گزشتہ روز بھی یہ بات سامنے آتی رہی، آج بھی یہ بات کی گئی، فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اپوزیشن صرف اپنی بات کرے اور حکومت کی بات نہ سنے، اور اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ کیا موقف ہے آپ کا جو آج قومی اسمبلی میں ہوا اس پر؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، جو ہی رابطہ بحال ہوگا عباس آفریدی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ جی بات کنٹینیو کیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ جمہوریت کے لیے خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی تالے آزما، نواب نصر اللہ خان اس وقت زندہ تھے تو وہ کہا کرتے تھے تالے آزما، جی تالے آزما،
پھر ملک میں جب ایسی صورتحال ہو جائے پھر وہ جلد سے جلوس کرتے تھے اور کہتے تھے حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. ہمارا رابطہ بحال ہو گیا، عباس افریدی صاحب کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. افریدی صاحب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز صاف ستھری آ رہی ہے. عباس افریدی صاحب، آج قومی اسمبلی میں جو ہوا اور جس نوعیت کے رویے کا مظاہرہ کیا گیا، جس نوعیت کی گفتگو کی گئی، وہ ظاہر انتہائی شرمناک ہے، لیکن یہ موقف سامنے آ رہا ہے اپوزیشن کا کہ اپوزیشن اپنی بات کرتی ہے، حکومت کا موقف ہے اور حکومت کی بات نہیں سنتی، تو ظاہر ہے ان رسپانس اور ان ریئیکشن اس نوعیت کا رویہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیے میرا موقف تو یہ بہت صاف ہے، لیکن ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے. اگر کے پی کے میں 5 سال جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو عمران خان صاحب جب وہاں تھے تو وہ جلسوں میں یہ کہتے تھے نوجوانوں کو کہ نوجوانوں سنو، تم نے اپنے والدین کی اصلاح کرنی ہے. جو لیڈر بچوں سے والدین کی اصلاح کرائے، ان کی پارلیمنٹیرین قومی اسمبلی میں بیٹھ کے آپ ان سے کیا توقع کر سکتے تھے؟ ہم کہتے تھے کہ ہماری صوبے کو جو ہے سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ یہ نہیں کہ ادھر ترقی نہیں ہوئی، وہاں لوگوں کو روزگار نہیں، وہاں کے اخلاقیات تباہ ہو گئے. وہ یہ خیال اخلاقیات جو کے پی کے میں تباہ ہوئے اس کا اثر آج قومی اسمبلی میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا پاکستان میں نظر آ رہا ہے. ان کو اخلاقیات کا، ان کی پرورش، ان کی سوچ، ان کی فکر، بزرگوں کی عزت، استاد کی عزت، یہ اخلاقیات ان کے نزدیک سے نہیں گزرے. جس معاشرے کی ان کو لایا گیا ہے کہ آپ نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کرنا ہے، آپ نے اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کرنا ہے کہ یہ ملک دوبارہ کڑے ہونے کے قابل نہ ہو. یہ ایک باقاعدہ ہم کہتے تھے کہ ایک ٹریننگ لے کے برطانیہ سے آئے ہیں اور وہ یہ اگر چوری کرتے ہیں، اگر ڈاکہ کرتے ہیں، آج آپ قومی اسمبلی کو دیکھ رہی ہے ہمارے کے پی، آپ ان کی ایک کلپ نکال لیں، اگر نہ تھا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، جس میں عمران خان جلسے میں بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے والدین کی نہیں سننی، آپ نے اپنے والدین کو سمجھانا ہے. جو شخص اب بچوں کو اپنے والدین کے خلاف کھڑا کر سکتا ہے، جو شخص اور معاشرے کی اخلاقیات تباہ کر سکتا ہے، ملک اس کے لیے کیا چیز ہے؟ عباس افریدی صاحب، عباس افریدی صاحب، یہ پہلی گورنمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی اراکین جو ہے اسمبلی میں احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ بجٹ کا موقع ہے، بجٹ منظوری کرانی ہے، بجٹ پر بحث کرانی ہے اور اپوزیشن لیڈر بحث کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ حکومتی اراکین کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ آئیں اور احتجاج کریں اور گالیاں دیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب موم بتی بجھتی ہے تو آخری جب بجھتی ہے تو آخری شعلہ بڑا تیز ہوتا ہے، آگ بڑی اوپر جاتی ہے. یہ جانے والے ان کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے پیٹرول کی پرائس آج مہنگی کرنی ہے بجٹ اجلاس میں، اگر یہ نہ کریں تو جو صبح کی سمری آئے گی 5 روپے مہنگے، لوگ اس پہ بات کریں گے. پھر 15 تاریخ کو 5 روپے اور مہنگا کر رہے ہیں انہوں نے. 25-30% جب پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا تو سارے ملک کی اکانومی 30% مہنگی ہوگی. تو اس لیے ان کو پتا ہے کہ ہم نے تو جانا ہے، آپ اپنے سروائیول کے لیے آخری ٹائم جتنے ہاتھ پاؤں مار سکتے ہو، جتنی گندگی کر سکتے ہو، جتنے اس ملک کے اخلاقیات تباہ کر سکتے ہو، اس ملک کی اکانومی کو اور کتنا بیڑا غرق کر سکتے ہو. جھوٹ سچ، یہ خدا معاف کرے، انہوں نے تو جھوٹ سچ، اچھائی برائی سب کا فرق ہی گما دیا ہے. آپ یقین مانیں کہ یہ جو آنے والے دن ہیں، جو بم لوگوں پہ، غریبوں پہ اور اس ملک کے معاشرے پہ گریں گے، لوگوں کے سانس بند ہو جائے. 10% آپ نے سرکاری لوگوں کی تنخواہ بڑھانے کی بات کی ہے، 30% آپ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں. تو آپ مجھے خود بتا دیں کہ 30% کا فرق کدھر جائے گا؟ پہلے والی مہنگائی کدھر جائے گی؟ یہ جو بجٹ کا ڈرامہ لچا رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بجٹ کے منظور ہونے سے پہلے ہی مہنگائی 20-30% چڑھی جائے گی. تو ان کو سارا پتا ہے. جہانگیر ترین خالی اسی وقت تک ان کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بجٹ کا منظور ہونا بہت ضروری ہے مختلف اداروں کے لیے، اس ملک کے لیے. تو وہ اب پاس ہو جائے گا کسی طرح بھی لگڑے لوڑے طریقے سے، اس کے بعد اس میں کچھ نہیں ہونا. اس کے بعد قصہ ختم، چوری ختم. یہ زیادہ 2-3 مہینے کی گورنمنٹ ہے، اس میں جو تباہی اور اس ملک کے 100 سال کی تباہی تو انہوں نے کر لی، اس پاکستان کو 100 سال پیچھے لے گئے. عباس افریدی صاحب، جمعے کو ووٹنگ ہو رہی ہے، جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ چیئرمین سینٹ کی طرح کہیں ناکام تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں، عدم اعتماد اور اعتماد کی تحریک اس میں اس وقت نہ قوم اور نہ یہ کوئی ایشو ہے.
असल इशू आवाम का महंगाई है, असल इशू मुल्क की इकोनॉमी का है, असल इशू मुल्क को चलाने का है, वो पास होती है, फेल होती है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि 2-3 महीने बाद ये गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती, क्योंकि लोगों ने आके वो हाल कर देना है 2-3 महीने में, महंगाई के वो तूफान आ रहे हैं कि किसी को लोग बख्शेंगे नहीं। लोगों की तनख्वाहें, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर में रहना सहना, खाने पीने की चीजें, ये लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। वो आपको और मुझे नहीं देखेंगे, वो उन्होंने ये नहीं देखने कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, तकरीर क्या हो रही है, किसने वोट लिया किसने वोट नहीं लिया। वो अपने हकूक के लिए निकलेंगे, वो अपनी जान के। और इंशाअल्लाह ताला जब भी पाकिस्तानी कौम को हम कह रहे हैं इस अजाब से छोड़ा, पाकिस्तान कौम निकली कि हम आगे आगे होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस अजाब से जान। अच्छा अब्बास अफरीदी साहब, ये भी बताइए, जिस नौयत के ये रवैये सामने आ रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये रवैये देखे मुख्तलिफ हुकूमती MNAs की जानिब से, वज़रा की जानिब से। आज जो रवैया देखने में आया, जो गुफ्तगू की गई, यकीनन आपने क्लिप्स देखे हैं, जमहूरियत के लिए इसके कितने असरात मुरतब हो सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर बहरहाल अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो हर मामले में जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जमहूरी जमातों को जमहूरियत की बात करनी चाहिए। इसके क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं आप? जमहूरियत पे कोई इसके असरात इसलिए नहीं है कि जमहूरियत जो टूटी फूटी पाकिस्तान में, इसके साथ जितना होना था सो हो चुका है। जो 70 साल में इसके साथ जो होना था, जो हो रहा है, इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। जमहूरियत के साथ, आपकी आजाद राय के साथ, सहाफत के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ जितना होना था वो हो गया है। इससे ज्यादा इसमें और खून रहा नहीं है, इसके साथ क्या होगा। अभी इस मुल्क ने आगे ही जाना है, इस तबाही से निकलना है, और जमहूरियत में और क्या रह गया है? आप मुझे बताएं कि जमहूरियत में कौन सी ऐसी चीज रह गई जिधर वोट 64 होते हैं 50 रह जाए? ये जमहूरियत में होता है। आज असेंबली में आपने जो गंदे गालियां सुनी, ये जमहूरियत में होता है। ये जमहूरियत को इतना कमजोर कर दिया गया है, इसके बाद इसकी और कमजोरी रहती ही नहीं है। और दूसरी, अगर कोई ये सोचता है कि कोई डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तो मुल्क की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो गई है कि डिक्टेटरशिप भी नहीं आ सकती, क्योंकि मुल्क में कुछ रहा ही नहीं है सिवाय इसके एक तकड़े लीडर की जरूरत है कि इसको वापस अपने पांव पे खड़ा करके गरीबों की आवाज बने, लोगों को वापस सांस लेने के लिए, वापस बिजली की जो लोड शेडिंग हमने खत्म की थी अभी दोबारा शुरू, इसको वापस की करे, इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करे। ये मेरा आपका सबका फर्ज है। अगर हम इस मुल्क में रहते हैं एज अ मुसलमान, हमने इस मखलूक की खिदमत करना है। खालिक ने जो हमें हुक्म दिया हुआ है, वो पॉलिटिशियन हो ना हो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान एक खतरनाक क्राइसिस से गुजर रहा है, उससे निकालना हर पाकिस्तानी का फर्ज बन चुका है। ठीक है कि पाकिस्तान को इस खतरे से बचाया जाए। बहुत शुक्रिया अब्बास अफरीदी साहब, आपने कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। शातिन साहब, यकीनी तौर पर हमारा ये सवाल जो है, सबसे पहले तो गुज़िश्ता रोज़ हमें लइये की आवाम से करना चाहिए था, ठीक है, आज फिर डेरा इस्माइल ख़ान की आवाम से भी करना चाहिए, मुल्तान की आवाम से भी करना चाहिए, और हमें इस्लामाबाद की आवाम से भी करना चाहिए। अली नवाज़ अवान साहब का ताल्लुक़ चूँकि वो वहाँ से मुंतखब हुए हैं, कि आपने जो ये इंतखाब किया था, आपके जिस नौयत के मसाइल हल हो रहे हैं पार्लियामेंट में आके, इसीलिए नुमाइंदों को भेजा था, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने इंतखाब पर? देखें, आपने ये दुरुस्त कहा कि अवाम से सवाल करना चाहिए, लेकिन क्योंकि दरमियान में जब इलेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ तो आपको पता RTS सिस्टम बैठ गया था। वो सिस्टम बैठने वाले इलेक्शन कमीशन से भी सवाल करना चाहिए कि उस सिस्टम के बैठने से इस मुल्क को क्या नुकसान हुआ, इस अवाम को क्या नुकसान हुआ। उस पर मैं समझता हूँ एक कमीशन बहुत ज़रूरी है, बनना चाहिए, जो कमीशन इस बात की इंक्वायरी करे कि आखिर अवाम ने जब फ़ैसला दिया और जब मामला गिनतियों पर आया और गिनतियाँ कंप्लीट हुई वोटों की, और उसके बाद वो सिस्टम कैसे बैठ गया। तो इसमें अब हम अवाम को क्या कह सकते हैं? अवाम ने तो हमेशा अपना हक जो है वो और अवाम को ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो बचा रहे थे कि बेहतरी के लिए। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अवाम, मजलूम अवाम के पास सिवाय वोट की पर्ची के ताकत के और कुछ नहीं होता। गरीब अवाम जो हैं उनके हिस्से में एक बिरयानी की प्लेट आती है वो जिस दिन इलेक्शन होती हैं, और उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। तो फिर टाइगर से करना चाहिए ना, फिर उसके बाद टाइगर से करना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो आप उस सिस्टम से क्यों नहीं करते जो सिस्टम बैठ गया, जो RTS
سسٹم بیٹھ گیا جس پر آج تک اعتراضات آ رہے ہیں. اس پہ تو پھر اپوزیشن کو بات کرنی چاہیے تھی نا, وہ بھی تو پھر کورٹ کو جانا چاہیے تھا, متعلقہ اداروں پہ بات کرنی چاہیے تھی. جھانگ کے نتائج کی آپ کو یاد ہوں گے کہ مخدوم فیصل صاحب جو ہیں وہ جتنے تھوڑے ووٹوں سے ہارے اس سے 4 گنا بڑے ووٹ ان کے ریجیکٹ کر دیے گئے, اور جب ان کا یہ کہا گیا کہ جی دوبارہ گنتی کی جائے, آرڈر ہو گئے, وہ گنتی شروع کی تو جناب ان کے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے ان کے دربار پر اس وقت جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے جو بڑی ایمانداری کی باتیں کرتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے, کدھر گئے آج وہ؟ بالکل اور وہ کیا کرتے رہے اور اس قوم کو کس حال میں چھوڑ کے چلے گئے؟ وہ ساری چیزیں اس میں عوام کی, میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی کیا سر گلی محلے میں بھی یہ زبان استعمال نہیں ہوتی؟ دیکھیں کیا کوئی منتخب نمائندہ گلی محلے میں جا کر اس نوعیت کی زبان استعمال کر سکتا ہے بالکل جو آج پارلیمانی آداب کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں؟ مجھے یقین ہے آج آپ بہت غصے میں ہیں یہ بات سن کر. آپ ان پارلیمنٹیرین سے کیا توقع رکھتی ہیں؟ یہ اس قوم کی اخلاقیات درست کریں گے؟ آپ ان سے توقع رکھتے ہیں جو اس طرح کی گالیاں دیں گے اور یہ لہجہ اپنائیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس پر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ پھر جب کوئی ایکشن ہو جاتا ہے اور یہ ساری جمہوریت ختم کر دی جاتی ہے, پھر یہ نئے اتحاد بناتے ہیں اور بالیہ جمہوریت کے لیے پھر یہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا اپنا رول, ان کا اپنا کردار جب اس طرح کا ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیں پچھلے 3 سال میں, یہ تیسرا بجٹ ہے جی, پچھلے 3 سال میں انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ اس حکومت بھی اور اپوزیشن بھی. اپوزیشن نے کون سا متبادل پلان دیا ہے؟ اپوزیشن نے کون سا متبادل بجٹ دیا ہے کہ جی یہ بجٹ ہونا چاہیے, یہ بجٹ ہونا چاہیے؟ میں پھر وہ آپ کو مثال دوں گا نقی صاحب, یہ ٹراسکی کی مثال ہے. ٹراسکی کی ایک کوٹیشن ہے, ایک نیلا آسمان ہے, ایک پیلا آسمان ہے. نیلے آسمان پہ, نیلے آسمان کے نیچے ہم جیسے لوگ رہتے ہیں, پیلے آسمان کے نیچے یہ سارے حکمران, یہ جرنیل, یہ اداکار, یہ مخیر حضرات, یہ سارے وہ رہتے ہیں. تو یہ میں آپ کو عرض کروں, یہ معیشت جو انہوں نے شوکت ترین صاحب نے اس دن پیش کی, یہ معیشت غریبوں کی معیشت نہیں ہے, یہ عمرہ کی معیشت ہے, یہ حکمرانوں کی معیشت ہے, یہ اشرافیہ کی معیشت ہے. غریب آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آئی ایم ایف پیسے دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے, آئی ایم ایف آپ کی پالیسیوں کی تعریفیں کر رہی ہے, آپ ٹیکس لگا رہے ہیں کہ نہیں. غریب آدمی نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے گھر آٹا ہے کہ نہیں ہے. آٹا, چینی, دال کتنی مہنگی ہو گئی ہے سر. یہ تو دیکھیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں. سجاد ترین صاحب جس نوعیت کا بجٹ پیش کیا اس میں بات بھی کرتے ہیں جو آج شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی ہے, اس کے فگرز میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن نے متبادل معیشت کا کوئی نظام یا بجٹ یا کوئی راستہ نہیں بتایا, کوئی تجاویز ان کی سامنے نہیں آئی. لیکن آج جو کچھ ہوا, چلے وہ تو تنقید ہم کرتے ہیں, ہمیں کرنی چاہیے, ہم آپ پروگرام میں بات کرتے ہیں. جو کچھ آج ہوا, کیا خواتین کی ایک بڑی تعداد اس اسمبلی میں موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں پہلے ایسے ہوتا رہا؟ تنقید آپ 1000 دفعہ کرتے ہیں. آج اپوزیشن نے تنقید کرنی تھی, بحث کرنی تھی, آپ اس کا جواب دیتے. یہ علی نواز اعوان صاحب نے جس نوعیت کی, اچھا گفتگو سے بڑھ کر پھر کتاب اٹھا کر جو روحیل اصغر صاحب پہ انہوں نے دے ماری, پھر انہوں نے واپس ان کو دے ماری. یہ بچوں کی طرح جس نوعیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور ہم اکثر ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ ایوان مچھلی منڈی بن گیا, لیکن مچھلی منڈی کے ایوان میں بھی اس نوعیت کی گفتگو نہیں آتی. وہ ایک دوسرے پر تنقید کی جاتی ہے, ہاتھا پائی کی صورت آتی ہے, تلخ کلامی ہوتی ہے. لیکن یہ گالی گلوچ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اس پہ کیا بات نہیں کرنی چاہیے؟ اس پہ غصہ میرے خیال میں ہر وہ آدمی جس نے منتخب کیا ہے یا جس نے ووٹ کی طاقت استعمال کی ہے, چاہے اس کے ووٹ کے ساتھ بعد میں جو کچھ ہوا ہے, مگر ظاہر ہے وہ فیل نہیں کر رہا ہوگا. کیا ہم یہ تقریر اپنی سکرین پہ چلا سکتے ہیں جو گفتگو کی علی نواز اعوان صاحب نے؟ کیا آپ اپنی فیس بک پر بغیر میوٹ کیے یا اس پہ کچھ اس نوعیت کا اس کو ٹریٹ کر کے چلائے بغیر آپ دے سکتے ہیں؟ آپ کی مائیں بہنیں, ہماری مائیں بہنیں سن سکتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نقی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ جمہوریت کی بنیادیں ہلا رہے ہیں, یہ جمہوریت کی بنیادیں ہلا رہے ہیں. اسی قسم کی اسمبلیاں ماضی میں گئیں, اسی قسم کی اسمبلیاں گئیں اور طالع آزما آتے رہے. یہ خود طالع آزمات کو دعوت دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نااہل ہیں. اس حکومت کی جب نااہلیوں کی داستان لکھی جائے گی تو بہت بڑی نااہلیوں کی داستان لکھی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے 3 سال کا ٹائم گزر گیا, 1 سال رہ گیا, چوتھے سال میں تو الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے آخر میں. اس کے بعد لوگ پارٹیاں چھوڑ کے ادھر ادھر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا بے شمار لوگ بلوچستان کے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقاتیں کر چکے ہیں, جنوبی پنجاب سے کچھ لوگ کر چکے ہیں جو اس وقت پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں دیکھیں وہ کدھر شامل ہو رہے ہیں. تو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اچھا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, I'm sorry to cut you, مجھے چونکہ بریک کی طرف بڑھنا, لیکن یہ آپ نے جو جمہوریت کے حوالے سے ایک آپ کا موقف تھا, ایک عباس افریدی صاحب کا تھا, اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور پھر اپنے دیگر ٹاپکس کی جانب بھی بڑھتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ آج جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا اس میں ایک سوال میں ترین صاحب بریک سے پہلے میں نے آپ کے لیے چھوڑا تھا, وہ یہ تھا کہ اس نوعیت کے رویوں کے بعد ماضی میں اگر ویسے آپ نے کہا کہ اس نوعیت کا رویہ تو نہیں دیکھنے میں آیا حکومتی بینچز کی جانب سے بالخصوص, لیکن اپوزیشن کی جانب سے آتے رہے ہیں, لیکن جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو عام طور پہ تو یہ خطرہ ہوتا ہے جس کا ذکر ابھی عباس افریدی صاحب سے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی اور صورتحال خراب ہو سکتی ہے. آپ نے بھی کہا جمہوریت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. عباس افریدی صاحب کا موقع بڑا مختلف ہے, وہ کہتے ہیں اب ملک کی معیشت ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر اس صورتحال میں ہاتھ ڈالے. میرے خیال میں اس کے لیے ایک بڑے کریج کی ضرورت ہے. مجھے عباس افریدی صاحب کی جو بات ہے اس کا بہت احترام ہے. جو انہوں نے بات کہی ہے وہ ایک پولیٹیشنز ہیں, ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان کا آئین بنایا تو انہوں نے آرٹیکل 6 ڈال کے یہ کہا, اس وقت حفیظ پیرزادہ وغیرہ جو ان کے ساتھ بڑے اہم وکیل تھے, وزراء تھے, ان کے بیانات اخبارات میں موجود ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے مارشل لا کا راستہ دفن کر دیا ہے, بند کر دیا ہے. تو کیا وہ بند ہو گیا؟ ٹھیک ہے. پھر جب ضیاء الحق آئے تو اس وقت کیا معیشت جو تھی وہ آسمان پہ تھی. پھر اس کے بعد جناب مشرف جو ہے, بلکہ جناب مشرف کے آنے کے بعد پھر جب امریکہ آیا افغانستان میں تو اس کے بعد یہ سارے موبائل کمپنی اور یہ ساری معیشت کتنی کھڑی ہوئی. شوکت عزیز صاحب جو وزیر خزانہ تھے پھر بعد میں وزیر اعظم بھی بنے. تو یہ بات کہنا کہ معیشت کا جو تعلق ہے وہ بالکل ہوتا ہے, لیکن حالات آپ خود خراب کر رہے ہیں. آپ خود ایک دوسرے کے دیکھیں, دنیا بھر کے پارلیمنٹ میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, لوگ کرسیاں بھی اٹھا کے مارتے ہیں, پچھلے دنوں بھی چل رہی تھیں. لیکن کیا ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوگا اور ہم اس قسم کی بات کریں گے؟ کیا ہم ایسی صورتحال افورڈ کر سکتے ہیں؟ بدقسمتی کیا ہے, لیکن اپوزیشن کرتی ہے نا ترین صاحب. دیکھیں اپوزیشن تو کرے, گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ بجٹ منظوری میں جا رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو جاؤں, بدقسمتی یہ ہے کہ 70-74 سال میں پاکستان میں ہر کام ہوا ہے لیکن انسان سازی نہیں ہوئی. انسان سازی ہمارا بہت بڑا بحران رہا ہے. یہاں مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن ہماری جو بطور قوم ایک تربیت ہونی چاہیے تھی وہ تربیت نہیں ہو سکی. بطور بدقسمتی یہ ہے, ایک اور میں آپ کو بتاؤں, محترم لیاقت بلوچ, دوسرے جہانگیر بدر صاحب, ناہید خان اور بے شمار لوگ ہیں, رضا ربانی, یہ ایسے لوگ ہیں جو کالج اور یونیورسٹی کی پالیٹکس کر کے آئے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب ضیاء الحق اقتدار میں آئے تو جنرل ضیاء الحق نے یونینز کو بین کر دیا. پہلے کچھ عرصہ جو ہے وہ یونین ایک خاص مذہبی جماعت کے حوالے کر دی گئی, ساری یونیورسٹیوں ان پر قبضے ہو گئے. یہ مخدوم جاوید ہاشمی یہ بھی مطلب اسٹوڈنٹ تھے. اسی طرح ڈاکٹر اسرار شاہ یہ بھی اسٹوڈنٹ, اور بہت سارے لوگ ہیں, ایون ڈاکٹر ہائی بلوچ تو بزرگ ہیں, مطلب وہ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آگے ہیں. تو وہ جو سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا. اچھا وہ بند ہو گیا, وہ پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ پولیٹیکل جو پارٹی ہیں ان کی مداخلت, کلاشنکوف کلچر, لڑائیاں جھگڑیں اور قتل و غارت, اس کی وجہ سے وہ بند ہوا. لیکن اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو لیڈرشپ ایک آنی چاہیے وہ لیڈرشپ نہیں آ رہی. وہ جو لوگ آنے چاہیے, ایک تربیت ہو کے آنے چاہیے, وہ نہیں آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی ہمارے ملک میں, جو بلدیاتی الیکشنز ہیں وہ نہیں ہوتے. کوئی بھی جمہوری حکومت ہو آپ دیکھ لیں, چاہے پیپلز پارٹی تھی, میاں نواز شریف تھے, یہ بھی محترم دیکھ لیں, پہلے بڑی باتیں کرتے رہے, اب وہ کدھر گیا پنجاب میں, ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں جب ایک پولیٹیکل سسٹم جو ہے نیچے سے وہ جب تربیت نہیں پائے گا, لوگ اس سسٹم سے نکل کے نہیں آئیں گے, حادثاتی طور پر لوگ آ جائیں گے, کوئی سرمایہ کے زور پر آ جائے گا, کوئی تعلقات کے بیس پہ آ جائے گا, کوئی آرٹ یا سسٹم بیٹھ جائے گا تو آ جائے گا. اس کے پھر نتائج یہی ہوتے ہیں جو آج آپ نے دیکھنے میں آ رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. یہ اس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں, ہم اپنی قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر کام ہوا ہے, انسان سازی نہیں ہوئی, بطور قوم ہماری تربیت نہیں ہوئی, جس کے یہ نقصانات ہم بھگت رہے ہیں. صحیح. اچھا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آج سندھ کا بجٹ بھی پیش کر دیا گیا ترین صاحب, آپ کے علم ہے, اور تقریباً 14 ارب 77 کروڑ روپے کا یہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا.
اس میں اہم بات ہوئی دیگر بھی ظاہر ترقیاتی فنڈز بھی ہیں زراعت کے شعبے کے لیے بھی, وہ ان ڈیٹیل بات ہم کرتے ہیں, لیکن جو بنیادی بات ہوتی ہے عام آدمی جو سننا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مزدور کی کم سے کم اجرت اور دوسرا سرکاری ملازم کی تنخواہ اور پینشن. تو سرکاری ملازم کی تنخواہ میں 20% اضافہ کیا گیا ہے سندھ کے بجٹ میں اور 10% پینشنر کا, جبکہ جو کم سے کم تنخواہ مزدور کی اجرت رکھی گئی ہے وہ 25,000 روپے رکھی گئی ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب یا وفاق کے برعکس یا اس سے زیادہ بہتر انداز میں ایک عام آدمی کا ریلیف جو ہے وہ ہمیں نظر آیا آج سندھ کے بجٹ میں کہ 20% اضافہ کر دیا گیا. حالانکہ ان کا حجم جو ہے یا اگر کمپیریٹیولی پنجاب کے دیکھا جائے تو ریونیو بھی شاید اس طرح سے نہ ہو. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ NFC ایوارڈ میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا حصہ نہیں مل رہا. آپ کو پتہ ہے NFC ایوارڈ پر بہت پھٹا پڑا ہوا ہے, اور یہ حکومت تو NFC ایوارڈ کے لیے اجلاس ہی نہیں بلا سکی. وزیر خزانہ بدلتے رہے اور تیسرا بجٹ چوتھا وزیر خزانہ NFC ایوارڈ کہاں سے آئے گا. اس لیے ظاہر صوبے جو ہیں ان کے پاس وسائل کم ہیں اور وسائل کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جو سندھ کی آپ نے بات کی, سندھ میں اصل میں پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کا ایک تاثر, ایک مطلب یہ تو تاثر ہوا ہے نا کہ جو ایک غریبوں کی پارٹی ہے, مزدوروں کی پارٹی ہے, محنت کشوں کی پارٹی ہے اور وہ ان کا خیال رکھتی ہے. جب پیپلز پارٹی وفاق میں تھی اس دن بلاول بھٹو نے بھی کہا, زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ 150% تنخواہیں انہوں نے بڑھائی غریب لوگوں کی اور سرکاری ملازمین کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے, جو غربت ہے, بے روزگاری ہے, اس میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی جانی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں وفاق کو بھی بڑھانی چاہیے. دیکھیں جو مزدور ہے, جو محنت کش ہے, جو عام سرکاری ملازم ہے, اس کو اس سے غرض نہیں ہے بھائی کہ IMF آپ کو کیا کہتی ہے, اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ باقی مالیاتی ادارے آپ کو کیا کہتے ہیں. اس کو تو یہ ہے کہ کیا جس سپیڈ سے آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, جس سپیڈ سے آپ تیل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, جس سپیڈ سے آپ تیزی سے آپ گیس میں اضافہ کر رہے ہیں, گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں, کیا اسی حساب سے آپ تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. تو عام مزدور, عام محنت کش, عام سرکاری ملازم جو ہے اس کے لیے یقیناً ریلیف کم ہے. وفاق کو بھی بڑا ریلیف دینا چاہیے. حالات جو بھی ہوں وہ تو ہم بھگت رہے ہیں, پچھلے 70 سال سے بھگت رہے ہیں, ہم سے پہلے بھی لوگ بھگت رہے ہیں, ہمارے بعد آنے والے بھی بھگتتے رہیں گے. جو باتیں میں نے اپنے بچپن میں سنی تھی, اب میں بوڑھا ہونے جا رہا ہوں, وہی باتیں آ رہی ہیں, جی معیشت کو یہ کر دیں گے, معیشت کو وہ کر دیں گے, ہو کچھ نہیں رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ والوں نے یہ ایک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. ایوب خان کے دور میں بڑی معیشت اچھی ہو گئی تھی جی. وہ تو دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اس پہ آپ پروگرام رکھ لیں کسی دن, ہم یہ کریں گے کہ ڈکٹیٹرز جب آتے ہیں تو معیشت کیوں بہتر ہوتی ہے, عالمی دنیا جو ہے وہ کیوں اس طرف توجہ دیتی ہے. وہ پھر ایک انٹرنیشنل ویسٹرن انٹرسٹ جو ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اس کے بہت چیزیں جو وہ آ جاتی ہیں, پھر وہ آگے سلسلہ چل نکلتا ہے. اس پہ بے شک آپ پروگرام رکھ لیں کسی دن, ہم اس پر پوری ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے معیشت. بلکہ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کو بھی لے لیں گے, وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر وہ بات کریں گے. اچھا اس پہ اب آپ ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں. سندھ نے ٹھیک ہے اچھا کیا, اپنے وسائل میں انہوں نے 20% اضافہ کر دیا, 25,000 روپے انہوں نے کم رکھا, 20,000 روپے مزدور کی اجرت رکھی, 10% اضافہ کر کے, اور جو جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے لالی پاپ دیا عوام کو. دوسری جانب ہم کمپیریزن کرتے ہیں سجاد ترین صاحب, آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اس میں 300% تو گزشتہ 3 سالوں میں مجموعی طور پر جو اضافہ ہوا مہنگائی میں 300% تو وہ اضافہ ہوا. 30% ابھی جو عباس سفرین صاحب ذکر کر رہے تھے, اور بات بھی صحیح ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی تو 350% تو کم و بیش اضافہ ہو گیا ہے. یعنی 3.5 سال اگر ہم کہیں تو 350% اضافہ ہوا ہے, اور 10% آپ اضافہ کر کے, گزشتہ سال تو اضافہ بھی نہیں ہوا, وہ اس کو آپ کر رہے ہیں. دوسرا ڈالر کے جو ریٹ جس طرح سے کم اور زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کا کرنسی پہ, تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہے. نہیں دیکھیں لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ذرا جنوبی پنجاب کا, ہم نے کل بجٹ کا ذکر کیا تھا, جو پنجاب کا بجٹ تھا, تو لوگ آج ہمیں کالز بھی آئی ہیں, آپ کو بھی آتی رہی ہیں, تو ذرا جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اعجاز ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف ہیں ملتان جناب اعجاز ترین صاحب, بہت شکریہ. ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز پنجاب کا بجٹ پیش ہوا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب جنوبی پنجاب کے لیے, بلکہ سرائیکی وسیب کا لفظ ہم استعمال کریں گے کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ وہاں کے لوگ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے, تو سرائیکی وسیب کے لیے جو کچھ پیش ہوا ہے اس پہ کیا رد عمل ہے عوام کا؟ دیکھیں سر, PTI کی حکومت نے گزشتہ سال جو بجٹ پیش کیا تھا اس میں 33% کہا گیا تھا کہ ہم بجٹ دیں گے جنوبی پنجاب کو, لیکن وہ بجٹ 33% کہاں لگا گزشتہ سال کا جو بجٹ ہے اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں. اسی طرح اس بار 34% کا دعویٰ کیا گیا ہے, لیکن لگتا نہیں کہ گزشتہ سالوں کی طرح
یہ بجٹ بھی ہمیں دیا جائے. صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی بہت پریشان ہے. ملتان میں پی ٹی آئی کی حکومت نے گزشتہ جو 3 سال ان کے گزرے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو ہم لوگ جو ہیں وہ خوش آئند قرار دے سکیں یا لوگ خوش ہو سکیں. غریب آدمی پس رہا ہے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا اصول جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے. ہمارے جو پی ٹی آئی ہوں یا نون لیگ ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یہ غریبوں کے ووٹوں سے منتخب ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کا مسکن لاہور ہوتا ہے. انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ سید یوسف رضا گیلانی جب پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کو کچھ منصوبے دیے گئے. اسی طرح جب پرویز مشرف کے دور میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بھی ملتان سمیت جنوبی پنجاب کو بہت سے جو ہے وہ فنڈز دیے اور بہت سے پروجیکٹ دیے منصوبے دیے. لیکن یہ حکومت جو ہے یہ صرف لالی پاپ دیتی ہے اور یہ ایک دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم نے جنوبی پنجاب کو وزیر اعلیٰ دیا. یقین کرے کہ ملتان کے عوام تو درکنار یہاں وزیر اعلیٰ تک میڈیا کی بھی رسائی نہیں ہے. غریب آدمی بہت پریشان ہے. بجٹ سے نالا ہے اور یہ لفظوں کا ہیر پھیر پنجاب بجٹ کو قرار دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری قسمت کب جاگے گی یہ کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کچھ ہو تو ہو ورنہ یہ سیاستدان خصوصاً پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ تو لوگوں سے ملنا ہی گوارا نہیں کرتے. عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ میں تو ایسا نہیں تھا. حکمرانوں تک رسائی تھی غریب آدمی کی لیکن یہاں صورتحال اس کے برعکس ہے اور مختلف ہے. بہت شکریہ اعجاز ترین صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. یہ تو سجاد ترین صاحب بات ہوگی ہمارے بجٹ کے حوالے سے. اوورال آپ ذکر کر رہے تھے ہم نے سٹوری یہاں پہ کی ہے اور آپ نے یہ سٹوری دی پولی کلینک کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے کہ اس میں جس نوعیت کی کرپشن ہوئی دوائیوں کا میڈیسن کا اور اس پہ کچھ ایکشن بھی ہوئے ہیں. اب کیا صورتحال ہے؟ آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے کہ کچھ اس میں اپڈیٹس بھی ہیں اور اس سے پہلے کچھ گفتگو کی گئی تھی وہ ایک کلپ بھی ہم آج اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے جو سینٹ پہ اس حوالے سے بات ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ کیا اس میں اپڈیٹس ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ پولی کلینک میں جو کرپشن ہے وہ مختلف نوعیت کی ہے. وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے بارے میں جو سیکٹری ہیلتھ ہے ان کو ساری چیزیں بتائی گئیں اور سیکٹری ہیلتھ جو ہیں وہ ان کے سامنے ایسے لگتے ہیں جیسے بے بس ہیں. کوئی وہ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب وہاں پر عبوری طور پر لگایا گیا تھا ڈاکٹر نہلا کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تو اس وقت کوشش کی گئی کہ چیزیں بہتر ہوں. چیزیں اور خراب ہونا شروع ہو گئیں. پھر ڈاکٹر نہلا کو ہٹایا گیا اور ڈاکٹر شاہد حنیف کو لگایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی ڈاکٹر شاہد حنیف جو ہیں وہ ٹھیک کریں گے. ڈاکٹر شاہد حنیف کیسے ٹھیک کریں گے پولی کلینک کے حالات؟ اوپر تو ڈاکٹر شاہد حنیف ہیں لیکن نیچے تو وہی ٹیم ہے نا. وہی ٹیم جن کے لیے ہم آج ذکر کر رہے ہیں. اور آپ نے جس کلپ کی بات کی مجھ سے پہلے 1 سال پہلے کلثوم پروین صاحبہ جو ہیں وہ سینٹ میں کیا کہہ رہے ہیں. جو آپ نے ذکر کر دیا وہ ہم اپنے عوام کو بھی دکھاتے ہیں. 17 اگست 2020 کو محترمہ کلثوم پروین صاحبہ جو ہیں وہ سینٹ اجلاس میں اسی پولی کلینک کے ایشو پر کیا کہہ رہی ہیں. تمام اختیارات کوئی ڈاکٹر فاروق ہے مجھے نہیں پتہ یہ کب سے آئے ہیں ان کے پاس ہے پوسٹنگ ٹرانسفر اور خاص کر کے ایک اس کی جو میں سب سے غلط بات بتاؤں اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں کمیٹی میں بھی لے کر آئی تھی اس وقت میرا خیال ہے کہ توری صاحب تھے شاید کہ عورتیں آئی تھیں لڑکیاں آئی تھیں جو وہاں پہ نائٹ ڈیوٹی کرتی ہیں کہ بھائی یہ شخص ہماری نائٹ ڈیوٹی لگاتا ہے. اب آپ ان چیزوں کا مطلب بخوبی سمجھتے ہیں کہ جن کے گھر ہیں جن کے بچے ہیں جن کی بچیاں ہیں. آج آپ بیٹھے ہیں سارا ہاؤس بیٹھا ہم کہہ رہے ہیں جی بہت دیر ہوگی بہت دیر ہوگی. ہم نے وہاں جو کہ کون سی گھر میں جا کے چپاتیاں بنانی مگر لگ رہا ہے کہ دیر ہوگی یا شام ہوگی یا رات ہوگی مگر جب آپ بیٹھے ہیں تو ہم یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جب تک آپ تشریف رکھتے ہیں. جناب چیئرمین مجھے سب سے پہلے ان کا آڈٹ چاہیے. کووڈ-19 میں ان کو جتنا پیسہ ملا ہے اور اس پیسے کی جیسے بندر بانٹ ہوئی ہے وہ اگر آپ کو سنائی جائے تو وہ ایک اور داستان ہے. کرپشن کی اتنی بڑی داستان ہے کہ ہم کہتے ہیں فلانے نے کرپشن کی فلانے نے کرپشن کی. میں سمجھتی ہوں یہ کرپشن کا پورا چیپٹر ہے. ایک اور جو ڈاکٹر رابعہ کے نام سے ہیں بنیادی طور پر ڈینٹسٹ ہیں مگر اس کے حوالے پورا ہاسپٹل ہے. اسی طرح جو کچن کا انچارج ہے وہ ایک وارڈ بوائے ہے. جناب چیئرمین یہ ہاسپٹل ہے اتنا بڑا ہاسپٹل. میں سمجھتی ہوں کہ اسلام آباد میں 2 ہی ہاسپٹل ہے ایک پولی کلینک اور ایک پیمس.
پولی کلینک کا گائنی کا شعبہ گزشتہ 4 ماہ سے بند ہے۔ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور سجاد ترین صاحب چونکہ یہ اپڈیٹ بھی آپ نے دی، یہ خبر بھی آپ کی تھی، یہ کلثوم پروین صاحبہ کا آپ ذکر کر رہے تھے 1 سال پہلے سینٹ میں وہ یہ ذکر کر رہی ہیں، ہم 1 سال بعد کر ہمارے پاس کیونکہ وقت کم تھا تو وہ پروڈیوسر صاحب نے شاید پورا کلپ نہیں چلایا، وہ جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان کا آڈٹ چاہیے۔ وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ایک ڈینٹل سرجن ہے، وہ ایک ڈینٹل ڈاکٹر ہے جس کو میڈیکل سٹور کا انچارج بنا دیا گیا، وہ کس نے انچارج بنایا ہے؟ وہاں پر جو لاکھوں دوائیں ضائع ہوئی ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوئی، وہ کس کا ایکشن ہونا چاہیے، وہ کون انچارج تھا؟ فارماسسٹ نے بار بار لکھ کے دیا ہے کہ جناب یہ اتنی دوائیں ہیں، یہ خراب ہو رہی ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ پولی کلینک کے ایک صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ انہوں نے بطور ڈاکٹر ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنا ہی ٹرانسفر کر دیا کے بلاک میں۔ کے بلاک میں جو ایک آپ کو پتہ ہے ایک مخصوص آفس ہیں کے بلاک میں، آئی بی انٹیلیجنس ایجنسی کے، ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے، ان سے ایک ابھی ہمارے پاس کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو وہ سارے میں ڈاکومنٹس بھی دکھاؤں گا، انہوں نے وہاں پر ایک اپنے نام پلاٹ لے لیا ہے، تو جو بندہ وہاں پہ تھا اس کو کہا جی وہ انچارج ہی نہیں، میں انچارج ہوں اور پلاٹ مجھے دے دیں۔ اسی طرح اور جو وہاں چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ بھی کلثوم پروین صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ وہی باتیں ہیں نا جو پچھلے دو ہفتوں سے ہم یہ کر رہے ہیں، یہ 1 سال پہلے کی یہ باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری جو وفاقی سیکرٹری ہیلتھ ہیں اگر وہ ایکشن نہیں لے سکتے ان باتوں پہ جو سینٹ میں ہو رہی ہیں، جو سینٹ میں کہا جا رہا ہے، 1 سال پہلے کہا جا رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے ان کو بھی گھر چلے جانا چاہیے، پھر وہ کسی اور صاحب کو آنے دیں۔ اسی طرح ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح مطلب ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں ہاسپٹلز میں، یہ کرپشن ہو رہی ہے تو عوام کی صحت کیسے ٹھیک ہوگی؟ جو انہوں نے خواتین کا ذکر کیا، جی آپ نے سنا ہوگا، وہ خواتین کے وفاقی جو خواتین کا ایک جس کی کشمالہ طارق صاحبہ سربراہ ہیں، محتسب ہیں، وہ ان کے پاس وہ گئیں اور یہ اگلے پروگرام میں میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ان پر جبر کر کے ان سے اسٹامپ لکھوائے گئے، کس آدمی نے لکھوائے، ان کو کیا کیا دیں، کیا کیا باتیں کی گئیں۔ اس حوالے سے ایک ایسی ویڈیو بھی ہے، جب وہ ہم منظر عام پر لائیں گے تو شاید وزارت صحت جو ہے اس کو بہت کچھ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ ابھی وفاقی سیکرٹری صاحب جو ہیں ان کو میرے خیال میں ابھی سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی، یا وہ مصروف بہت ہیں، کرونا کی وجہ سے وہ بہت مصروف ہیں کہ ابھی تک جو ہیں اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اتنی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 2 دن کی این او سی لی، آپ کو 2 دن کی آپ این او سی لے کے جا رہے ہیں اور پھر آپ 6 دن بعد آ رہے ہیں، آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو کون سا پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں؟ یہاں سے آپ دبئی چلے جاتے ہیں تو پاکستانی پاسپورٹ ہے، دبئی سے آگے جاتے ہیں تو آپ کون سا پاسپورٹ ہے؟ وہ پاسپورٹ بھی ہم پیش کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اوورآل جو صحت کا شعبہ ہے، اور خاص طور پہ اسلام آباد میں تو فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہاں اگر بہتر نہیں ہوگا تو پھر کہاں بہتر ہوگا؟ کیا آپ پلاٹ بنانے کے لیے آئے ہیں؟ اچھا ایک اور صاحب ہیں، ان کا نام ہے ڈسپینسر ہیں، وہ نیاز صاحب ہیں، ہر دفعہ ان کو FBR میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جی آپ چلے جائیں ہر دفعہ۔ اس کا مطلب ہے باقی جتنے ڈسپینسر ہیں پولی کلینک میں وہ نااہل ہیں، ان کو نہیں بھیجنا۔ وہ کیا مقاصد ہیں کہ ہر سال آپ کو بھیج دیے جاتے ہیں؟ پھر ڈاکٹر فرید اللہ بنگش ہیں، جن کو ڈاکٹر فرید اللہ شاہ، جن کو دوائیوں کی پچھلے 2 سال سے پرچیز کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا ہے، وہ ہیں، ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر امان ہیں، ان کے ساتھ ایک اکاؤنٹس آفیسر ہیں ہاشم خان۔ یہ سارا ایک نیٹ ورک ہے۔ تو اس بارے میں اگر ایک کمیشن بنے اور پتہ چلے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، پچھلے 2 سال میں کتنی پرچیز ہوئی ہے، اور جو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ 3 روپے کی میڈیسن لے رہی ہے، یہاں وہ دوائی 13 روپے کی خرید رہے ہیں۔ یہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا۔ میں ان کے وہ لے کے آؤں گا کہ کس کس کا فارم ہاؤس ہے اور اس فارم ہاؤس پہ کیا ہوتا ہے، وہ ساری ایک ویڈیو ہم لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد پھر پولی کلینک والے آئیں اور آ کے تردید کر دیں کہ جی یہ ویڈیو بھی ٹھیک ہے۔ غریب آدمی کا ظاہر ہے اس پہ بوجھ پڑ رہا ہے، غریب آدمی پر بوجھ پڑ رہا ہے نا، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک اور سٹوری بھی تھی NHA کے حوالے سے، اس پہ بھی ایکشن ہوا ہے ہماری خبر پر، لیکن پروگرام کا وقت ترین صاحب ختم ہو گیا، میرے خیال میں آئندہ روز پہ اس کو رکھتے ہیں۔ NHA میں بھی بڑی ہماری خبر پر NHA پہ وہ ایک ممبر کو ہٹا دیا گیا ہے جی، اور وہ NHA کے چیئرمین صاحب کے آفس سے ہی میسج آ گیا تھا کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اور اب میں آپ کو جاتے جاتے ایک چھوٹی سی اطلاع اور دے دوں کہ NHA کے کچھ اہم افسران جو ہیں اگلے چند ہفتوں میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ چلیں اس پہ ہم بات بھی کریں گے، کیونکہ یہ سٹوری ہم کرتے رہے ہیں تقریباً 1-2 مہینہ قبل بھی، اور پھر اس پہ مسلسل بات بھی ہوتی رہی ہے۔ ناظرین، اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔